اهدنا الصراط المستقيم. آگے تین خاص ہے. تین من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا. دیکھو اب سمجھو. رب الفلق ہمارا سمجھو. اعوذ برب الفلق، تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ میں میں آتا ہوں. کون ہے تیری ذات؟ تیری صفت رب الفلق، چیرنے کے مالک، چیرنے کے ایک چیرنے کے مالک، ایک چیرنے کے مالک. ہاں ایک چیرنے کے مالک، ان صفتوں والے تیری پناہ میں آ رہا ہوں. تیری پناہ میں چیرنے کے مالک میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ سارے آ گئے. کچھ نہیں کو چیرتا، فالق الحب والنوا، دانے کو چیرتا ہے، دانے کو فصل اگاتا ہے. کئی چیزیں نکلتی ہیں. مچھلی کو چیرتا ہے، کئی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ایسا بھی فالق الحب والنوا. گندے پانی دو ہیں، ان پانی کو چیرتا چیرتے بندہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک چیرنے کے مالک، ایک چیرنے کے مالک. کیا؟ ایک چیرنے کے مالک تیری پناہ میں آ رہا ہوں. کس وجہ؟ من شر ما خلق. ساری مخلوق جو تو نے پیدا کی ہے، ما خلق ہے، ما خلق معروف ہے. جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے اندر کوئی شرارت ہو، اس سے بچ تیری پناہ میں. اب یہ حام ہے. اب خاص من شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. شر غاسق اندھیری رات، اندھیری رات، غسق اللیل اذا غسق. اندھیرا لی رات اذا وقب، اذا داخل وقب، داخل وقب. اندھیری رات جب آ جائے، داخل ہو جائے، جب اندھیری رات ہو، اس اندھیری رات میں بڑے بڑے ہوتے ہیں مغررات بھی، دشمن کے حملے بھی ہوتے ہیں، دشمن ہاتھ میں بیٹھتا ہے، اور سانپ بچھی بھی لگ نہیں آتی. کئی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارا نہ مولا اس میں کئی دشمن میرا ہے. اور چیزیں جس سے خطرات ہیں، سب سے بچنے کے لیے من شر غاسق اذا وقب تیری پناہ میں آ رہا ہے. آگے ومن شر النفاثات في العقد، پھونکنے والیاں، پھونکنے والی کیا ہے؟ کہتے ہیں نا دم کرتے جادو کر کے. کہتے نہیں کہ عاصم تھا بن عاصم، اس کی لڑکیوں نے کیا تھا پیغمبر کے خلاف، پیغمبر کے خلاف کیا تھا، پھر پیر جا کر رکھا تھا. اور اس کو کہہ رہا ہے من شر النفاثات في العقد، شر پھونکنے والیاں گروہ میں، ان کی شر سے بچ جا تیری پناہ میں. ومن شر حاسد اذا، اور حسد کرنے والوں کے حسد کرنا. یہودیوں کو حسد پیدا ہو چکا تھا. یہودی کہتے تھے ہائے جس دن سے یہ آیا ہے ہماری دکانیں ختم، ہماری دکانیں ختم ہو رہی ہیں. ان کو حسد کی حاضر ہوا. ہمیشہ مولوی کو مولوی سے حسد ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہندیوں کو تو ہندی سے بھی حسد مذمت پہ آپ کو اپنی کرو. ہر ایک حسد ہوتا ہے، بہت سارا کئی حسد ہوتے ہیں. ہمیں شریع حسد اللہ حسد. آگے وجہ حسد اعوذ برب الناس، ادوی حکم. یہ آخر اس میں سمجھ کیا ہے؟ اس میں اللہ کی صفت ایک تھی جس سے بچنا ہے تین سے. خدا کی صفت ایک اور جس سے بچنا کتنے ہیں؟ شر غاسق ایک، شر فساد دو، شر حاسد اذا حسد دو. تینوں سے بچ کر تیری پناہ میں آ رہا ہوں، تیری پناہ میں ہے. اب الناس کی برعکس ہے. خدا کی ایک صفت کی بجائے تین صفتیں ہیں. ایک بجائے کتنی ہے؟ تین ہے. اور جس سے بچنا ہے وہ ایک ہے. اس میں بڑی بات کیا میں نے کہا؟ خدا کی کتنی صفتیں ہیں؟ وہ تین ہے. اور جس سے بچنا ہے کیا؟ ایسے اعوذ برب الناس ایک، ملک الناس دو، الہ الناس تین. کی نبی میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں، تیری صفتیں تین. رب الناس پالنے والا انسان، پالنے کے مالک الناس بادشاہ، الہ الناس پکارے سننے. کتنی صفت ہو گئی؟ ایک تین صفتوں والے تیری پناہ میں آ رہا ہوں. تیری پنجابی میں کہتے ہیں تیری اوٹ، تیری اوٹ، تیری پناہ. تو کسی بھائی استاپنا، استاپنا کے رازو، استاپنا کے رازو، استاپنا کے رازو ہے، استاپنا کے رازو ہے. ایسا نہیں استاپنا کے. سنیے میری بات. ایک لو جی، تیری پناہ میں، تیری اوٹ میں، تیری صفتیں تین یاد ہوگا.
میں نے تمہیں کہہ دیا تھا توحید کے کتنے درجے تھی؟ کتنے درجے؟ میں نے کہا تو یاد ہوگا، پہلا رب الناس، دوسرا ملک الناس، تیسرا الہ الناس۔ پہلا درجہ پالنے والا، پیدا کر کے پالنے والا، حد تک پہنچانے والا، پالنے کے ملک الناس، بادشاہ جن کی سلطنت جاری ہے، جاری ہے، نافذ ہے۔ الہ الناس سب کی پکارے مرادیں پوری کرنے والا، پکارے سننے والا۔ پہلا رب الناس، دوسرا ملک الناس، تیسرا میں نے کہا کہ یہ تین ہی درجے سورۃ انعام کے ابتدا میں، پھر سورۃ حدید کے ابتدا میں، پھر حشر کے آخر میں، یاد ہے؟ میں نے کہا یہ کہو گے اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس ہے، یہ تین صفتوں والے تیری پناہ میں آج من شر الوسواس، من شر الوسواس ہے، اس میں مصدر، اس میں یہ بولا جاتا ہے مصدر مبالغۃ، زید عدل ہدن، عدل عدل کرتے کرتے عین عدل، شیطان وسوسے ڈالتے 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 عین وسوسہ بن گیا۔ شیطان کیا بن گیا؟ شیطان وسوسہ ڈالتے 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 عین ہی کیا بن گیا؟ عین وسوسہ بن گیا۔ نہیں سمجھے؟ وسواس اس میں مصدر، اس میں آگے شر الوسواس، آگے شر وسوسے اور ڈالنے جو بیدوں کیسے الخناس، اور الخناس ٹھیک بن گئی ہے۔ اس میں مصدر اس کی یاد ہے شیطان کی جگہ، شیطان وسوسہ ڈال دیا، وسوسہ ہو گیا ہے، کیونکہ الخناس چھپا ہوا، نظر بھی نہیں آتا، نظر بھی نہیں آتا، وسوسے بھی ڈالتا ہے، نظر بھی نہیں آتا۔ پہلے جتنی بھی تھے نا پہلی صورت میں حاسد ہیں، اپنی شر النفاسات، وہ سارے نظر آتے تھے۔ یہ اسی طرح ہے بے ایمان، وہ نظر آتے ہیں۔ جادو کرنے والی بھی نظر آتی تھی، حسد کرنے والے بھی رات کے اندھیرے میں نظر آ جاتے ہیں، لیکن یہ نظر بھی نہیں آتا، دل کا بھی کرتا ہے نا، لیکن وسوسہ ڈالتا ہے کہ نظر بھی۔ اس لیے کہا دشمن تمہارا بڑا قوی ہے، نظر نہیں آتا، تم میری پناہ میں آ جاؤ، میں تمہارے دشمن کو دیکھتا ہوں، تمہارا دشمن مجھے نہیں دیکھ رہا۔ جتنا تم اپنے دشمن کو نہیں دیکھ رہے، تم اپنے دشمن نہیں دیکھ رہے، تم میری پناہ میں آ جاؤ، میں تمہیں دشمن دیکھ رہا ہوں، تمہارا دشمن مجھے نہیں دیکھ رہا۔ ابھی شر الوسواس الخناس، چھپنے والے، چھپنے والے کرتا ہے صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتے لوگوں کی سینوں میں۔ اللہ جو وسوسے کون ہے؟ کون ہے؟ من الجنت، من الجنوں میں سے، والناس انسانوں میں سے شیطان، لیکن انسانوں کی شیطان سامنے ڈالتے ہیں، وہ بے ایمان چھپ کر ڈالتا ہے۔ یا اللہ دونوں بے ایمانوں سے بچا، ایسا نہیں دیکھا ہے یہاں دشمن کبھی کہا اس سے بچا، تیری صفتیں تین ہیں، ایک صفت والے تین سے پناہ میں آ رہا ہوں، تیری پناہ میں۔ وہاں صفت ایک جسے بچنا تین ہے، یہاں خدا کی صفت ایک جس بچنا وہ ایک ہے۔ سمجھ گئے لوگ؟ اب ایسا کرو تم جاؤ، وہ تو سمجھ کی بات ہے، میری سمجھ ہو گئی، لیکن سن لینے کے بعد تم یہ چاہو کہ تم بالکل پڑھانے کے قابل ہو جائے، بالکل غلط ہے، سرائے سے آیات تو کی تمہیں یاد ہو جائے گی۔ بار اگر خدا سنتی میری بھی کرے تمہاری آؤ، نہیں تو اور بھی ہے پڑھانے والے، تو میری بھی اس ملک میں وہاں مولانا غنی صاحب ہیں انڈیا خان میں، وہ مجھے اچھے لائق ہیں، اور بھی ہیں سارے ساتھی ہیں، لیکن بہت اچھا آدمی ہے، بہت لائق آدمی ہے۔ اگر زندگی ہو تو بے شک آؤ، موت کے بعد ابھی بھی دعا میں یاد رکھنا مغفرت کے ساتھ۔ تیسری بات، آپ لوگ یہاں رہے، جتنی ہم سے خدمت ہو سکتی تھی میرے ساتھیوں کی آپ کی خدمت کی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ طالب علموں کو راضی کرنا ایسا ہی ہے کہ عورتوں کو راضی کرنا، یہ ناممکن ہے۔ ساری لو اکثر دار ہے جی، ساری عمر ایک عورت کو انسان کرتے رہو، سمر مل کا شہر ایک ذرا بھی چیز دیکھیں گے، کوئی دیکھیں گے، اس لیے طالب علموں کو راضی کرنا تو عورتوں کو راضی کرنا ہے۔ کیا کریں؟ پیسہ ہی ہو تو وہ مجھے دے دے، کیا دال ہی دال آخر میں، اگرچہ میرے خیال میں تمہیں گوشت جو ملے تمہیں نہیں ملا کرنا، تمہیں جو گوشت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہر دن بکری بکرے آتے ہیں، متر شاید ملے بھی نہ ہو، لیکن باوش بات پھر بھی میں کہتا ہوں میرے ساتھیوں سے کوئی بھی اگر اسے آمدن پاور اس کے دل سے تم بھی درگزر کر کے جاؤ، تم ہمارے مہمان آئے تھے،
ہم نے تمہیں اپنے مہمان سمجھا، لیکن مہمان اس لیے کہ شاگردی استادی کی بات نہیں، ہم دوسرے سے تم آئے تھے قرآن پاک لے کے، ہمیں خوشی کہ تم آئے تھے، اپنے وطن چھوڑ کر جاسی آئے ہو، خدا کا بھی بہت بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس مالک نے تمہیں یہاں لایا اور ہمیں بھی اور آپ لوگوں مل کر قرآن پاک کی خدمت کو خدا نے موقع دیا۔ اب یہی ہم چاہتے ہیں کہ اس جگہ کے گاہ رہنا اور رہ کر مدرسے کی خدمات جو تمہارے لیے ہوئی ہے اس کا حق فرض یہ ہے، تم جاؤ گے کئی جگہ مدرسے میں پڑھو گے، پڑھنے کے اندر بھی کئی ایسے ہوں گے کہ تمہارے ملے گی لوگ یہودی لوگ اور جو بندی نہیں ہے، یہ تو یہ ٹھیک ہے، مسئلہ توحید میں ہم ذرا بھاری کمی گوارا نہیں کرتے، نہ گوارا کریں گے، تمہیں بھی کہیں گے تک ہم گوارا نہ کرو، باقی لوگ جو علماء جبل کی عزت یہاں تم ٹھہرے ہو، 2 مہینے 3 مہینے کے تمہارے ایک دن بھی سنا ہے کسی جو بندی علماء کی بے عزتی بحاظ اللہ، کبھی ہم خدا اپنا بچا کر کے ہم تو ان کے احترام میں ان کے نقش قدم چلنا اپنا ایمان فخر سمجھتے ہیں، اور تمہیں بھی یہی کہتے ہیں کہ تم یہی رکھنا، باقی کسی مسائل کا اختلاف آپ مالی اختلاف رہا ہے، لیکن اختلاف کو اختلاف کے رنگ میں رکھیں گے، لیکن معاذ اللہ کسی کی بے ادبی کی گستاخی نہیں کریں گے، اختلاف اوپر بھی رہا جی رہا ہے، کوئی بڑی بات نہیں اس مسائل کے، لیکن انشاءاللہ ہماری زبان سے کبھی کلمہ نہ سنو گی کچھ نہیں، سماع موت کا مسئلہ بھی آیا ہے، سماع قبر کا مسئلہ بھی آئے ہے، تو سب چیزیں ڈلتی، لیکن جو شخص ہماری جماعت میں سے اکابرین اسلاف کو کافر کر کے دیتا ہے اس کا ہماری جماعت کے ساتھ کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں، ہم اس کو بہت ہی برا سمجھتے ہیں، اگرچہ اپنے ساتھ لیبل لگائے اشاعت کوئی سنت کا، وہ اشاعت کوئی سنت کا بھی شکل لگائے، کوئی روکتا نہیں کسی کو، کوئی کسی کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا، جو بھی کرے، لیکن ہماری جماعت کے ساتھ ہم اس کو قبول نہیں، میں تمہیں بھی نصیحت کرتا ہوں للہ جاؤ، لیکن خبردار کسی وجہ سے بھی کہیں اکابر کو نہ چھوڑنا، اسلاف نہ چھوڑنا، اختلاف بھی شک بیان کرنا، اختلاف چلا آیا ہے سماعت کا، ابھی اختلاف ہے، لیکن اختلاف چل رہا کر زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہ نکالنا کہ جو اکابر کے خلاف یا اسلاف کے خلاف، شباب اخلاق کے خلاف، میں نے آپ کو کئی بار کہہ چکا تھا کہ میرے شیخ نصب فرمایا کرتے تھے جہاں ائمہ کا اختلاف فرمایا اللہ راضی تھیرے امام الاختلاف ہو گیا کفر نہیں آتا، کافرات کا ائمہ کا اختلاف ہی ہو گیا، اس لیے کوئی مسئلہ بھی ہے، میرے شیخ کی یہی طریقہ تھا، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، خبردار میں تمہیں نصیحت کہتا ہوں اللہ کے غضب سے ڈرنا، کہیں کسی اسلاف کو اکابر کو کفر کی طرف نہ کہہ جانا، بس یہ میری نصیحت ہے، اور قرآن پاک کے لیے فرض ہے، ہم نے تمہاری خدمت کر دی ہے، خدا تمہیں بھی ہم چاہتے ہیں کہ آگے جا کر خدمت کا موقع عطا فرمائے، درسوں میں جاؤ، اگر پڑھتے کتابیں صبح سویرے اس کو 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع 4 رکوع اس کو دیکھو، لکھا ہوا تمہارے پاس ہوگا، جلدی جلدی دیکھ لیا کرو تاکہ عمل کا دل میں محفوظ ہے، اگر 2-3 اکٹھے ہو تکرار کر لیا کرو، کتاب بھی پڑھو یہ بھی ہو، اور گھر میں بیٹھی ہو تو پڑھاؤ لازمی، یہ ہے میری چند چیزیں، اور ساتھیوں سے کچھ چیز ہو چکے درگزر رکھنا اور اچھے انداز سے جانا تاکہ تم یہ خوش رہو ہم بھی خوش رہیں۔ حاضرین حضرت شیخ نے کئی بزرگوں کو وہ فرما رہے ہیں اور کئی معذرت کر رہے ہیں، میں اس معذرت کی تعمیل کرنے میں کہ جو شیخ کا حکم ہے اس کے مطابق میں آپ کے سامنے آ کے کچھ مختصر سی کچھ چند منٹ کے اندر کچھ ضروری چیز عرض کر دیتا ہوں۔ یہ علماء کا مجمع ہے، آپ سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ زبران نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، ادعو الی سبیل ربک، دعوت دینے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زبرانوں نے یہ فرمایا کہ حکمت کے ساتھ دعوت دو، حکمت کے ساتھ تو دعوت دو، لیکن سبیل ربے کا مسئلہ بیان کرنے کے اندر سستی مداہنت نہ ہو، جو تیرے رب کا صحیح راستہ ہے اس کی طرف دعوت ہو، دعوت تو ہو صحیح، مسئلہ تو ہو کھول کے بیان کیا جائے، لیکن اس کے بیان کرنے کا طریقہ حکمت بھی ہو، دلائل بھی ہوں، پختہ باتیں بھی ہوں،
والموعظۃ الحسنۃ، واعظ کی طرز پر بھی ہو، نصیحت بھی ہو، قصائص اور قصے اور مثالوں کے ساتھ بھی بات سمجھائی جائے۔ اور اگر کسی وقت کوئی الجھ پڑے، جھگڑا کرے، مجادلہ کرے تو جادلہم باللتی ہی احسن، ایسے طریقے سے بات کرو، جھگڑا بھی ایسے طریقے سے ہو، احسن جو بہت ہی اچھا ہو، اسم تفضیل کا صیغہ ہے، بہت اچھے طریقے سے۔ تینوں طریقے سے اگر تبلیغ کرو گے تو تبلیغ کے اندر یہ فرق نہ آئے ادعو الی سبیل ربک، تیرے رب کی راستے کی طرف بلایا جائے۔ اس میں صاف یہ تصدیق ہے کہ مسئلے کے اندر کوئی سستی نہ ہو۔ یہ حکمت نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ مسئلہ کچھ گول مول کے بیان کر دیا جائے، کوئی مداحنت کر دی جائے، کوئی مسئلے کو چھپایا جائے۔ سبیل رب کا سب سے زیادہ کھول کھول کے مسئلہ خدا کے پیغمبر بیان کرتے تھے، اس واسطے ان پر زیادہ فتوے لگتے تھے۔ کسی خدا کے پیغمبر نے مسئلے بیان کرنے کے اندر یہ نہیں کہا کہ قوم یہ مسئلہ سمجھے گی نہیں، کوئی ذرا اٹکل سے بات ان کو ایسی کریں، کھول کھول کے اتنا مسئلہ بیان کرتے تھے کہ سب پیغمبروں پر پہلی دفعہ ہی فتویٰ لگ جاتا تھا، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ بےادب ہے، یہ گستاخ ہے۔ ہر زمانے کے لوگ اپنے رواج کے مطابق جو خدا کے بندوں کو خدا کا شریک سمجھتے تھے، اس کو وہ ادب اور اس کا نام وہ عزت اور احترام سمجھتے تھے۔ اس سے ہٹایا جائے تو اس کا نام وہ سمجھتے تھے یہ بدعی ہے اور گستاخ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں عام طور پر، آج کل ہر جگہ یہ تقریریں ہو رہی ہیں، اعلان ہو رہے ہیں، دیکھو جی کافر بھی خدا کے پیغمبروں کو بندے کہتے تھے، یہ بھی کہتے ہیں خدا کے پیغمبر بندے ہیں۔ کافر بھی تو آخر یہی کہتے تھے کہ ان انتم الا بشر مثلنا۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، اس واسطے کہ کافر یہ کہتے تھے کہ تم بندے ہو، پیغمبر نہیں ہو۔ یہ غلط بات ہے کہ کافر رسولوں کو بندے کہتے تھے، وہ کہتے تھے تم رسول ہو ہی نہیں، تم بندے ہو، اس واسطے رسول نہیں ہو۔ بندہ ہونے میں اور رسول ہونے میں وہ منافات سمجھتے تھے۔ تو یہ صاحب سارے حضرات مبلغ بن کر جا رہے ہیں، سمجھیں لے کر جا رہے ہیں۔ اس واسطے یہ ہم سب لوگوں کا فرض ہے کہ صحیح طور پر اللہ تعالیٰ ضرور کے دین کی تبلیغ کریں۔ باقی سارے لوگوں سے زیادہ فضیلت والے یہی آپ لوگ ہیں۔ کسی شاعر نے علم کی فضیلت میں کہا وَمِدَادُ مَا قَلْمِي بِهِ وَمِدَادُ مَا تَجْرِي بِهِ أَقْلَامُهُمْ أَزْكَىٰ وَأَفْضَلُ مِن دَمِّ الشُّهَدَاءِ۔ یہ جس شے سے آپ قرآن کریم کی تقریریں لکھ رہے ہیں، شہیدوں کے خون سے اس شے کا زیادہ شان ہے اور زیادہ درجہ ہے، اتنا درجہ ہے اور اتنی فضیلت ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ زبران یہ اس کے متعلق میں صرف تعمیل کرنے کے لیے یہاں بیٹھ گیا، اور اس میں کچھ حصہ بھی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ زبران ذریعہ نجات بنائے۔ ایک بات عرض کر دیتا ہوں، حضرت آپ نے حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی مرحوم، وہ جہاں کہیں مفسرین ربط دینے میں ان کو مشکل کوئی نظر آتی تھی کہ یہاں ربط دینا بڑا مشکل ہو گیا، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ قصے کا تعلق اور ربط قصے کے ساتھ نہیں ہوتا، شان نزول کے ساتھ، اس سے جو مضمون نکلتا ہے ربط اس کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ مثلا سورۃ ہود کی ابتدائی آیتیں، وہاں ایک مسئلہ آیت ہے الا انہم حین یسنون صدورہم، کچھ لوگ قضاء حاجت کے وقت، استنجا کرنے کے وقت ننگا ہوتے تھے تو وہ اپنا بدن کو سمیٹتے رہتے تھے کہ اللہ سے انہیں شرم آ رہا ہے۔
اس وقت اللہ تعالیٰ زبران نے فرمایا کہ جب تم کپڑے لپیٹے ہوئے ہو تو اللہ تو تب بھی جانتا ہے، اللہ سے تو کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اب اس شان نزول کو اگر سامنے رکھا جائے تو معتبر کے ساتھ تو کوئی ربط نہیں بنتا۔ تو وہاں حضرت یہ فرماتے تھے کہ بھائی یہاں مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ مجرم کو سزا دینے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک کس چیز کی ضرورت ہے کہ سزا دینے والا سزا دینے پر قادر ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دوسرے اس چیز کی ضرورت ہے کہ مجرم اس سے بھاگ نہ سکے، جب چاہے اس کو پکڑ لے، اس واسطے وہ مہلت دے دیتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ سزا دینے والے کو پورا علم ہو، کہیں غلط بیانی کر کے کوئی سزا سے چھوٹ نہ جائے، کوئی مغالطہ نہ ہو جائے اس کو۔ تو اس کے لیے اس واقعہ کا شان نزول سے الگ اس مضمون کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اسی طرح کئی آیات کو وہ اس طرح حل کرتے تھے کہ مضمون کا تعلق مضمون کے ساتھ۔ سورۃ قیامت کی آیت جس کے متعلق آپ مفصل ربط لکھ چکے ہوں گے، سارا تفسیر سے پڑھ لیا ہوگا۔ حضرت انور شاہ اس پر بڑے بڑے مفسرین نے بڑے بڑے ربط لگائے کہ یہ ایک کتاب اعمال کی ہے، اس کے بعد کتاب احکام کا ذکر شروع ہو گیا۔ کسی نے حافظ شیخ اپنے امام فخر الدین رازی نے کہا کہ وہاں قیامت کے دن اس طرح ہوگا کہ کوئی زبان ہلائیں گے جن کا کوئی ثبوت نہیں۔ بڑے بڑے مفسرین نے حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس کے متعلق ایک فارسی کا شعر پڑھ کے مثال دیتے تھے کہ آیت کے 2 مرادیں ہوتی ہیں۔ فارسی کا شعر ہے، چشم بکشا زلف بشکن یار من، بار تسکین دل بریان من۔ ایک اس کا ظاہری مفہوم ہے، چشم بکشا آنکھ کھول، زلف بشکن زلفوں کو کنڈول دے، بار تسکین دل بریان من، میرا دل جلا ہوا ہے بھنا ہوا ہے، اس کو تسکین کے لیے تو یہ کام کر۔ یہ اس کا ظاہری مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ حضرت علی کا نام ہے یہ، چشم کی عربی ہے عین، بکشا کی عربی ہے فتح، عین کو فتح دے، زلف بشکن بشکن کسر، لام کو کسرہ دے، بار تسکین دل بریان من، بریان کا دل ہے یہ، بے رے اور الف نون بیچ میں یہ ہے، یہ تو ساکن کر دے، عین پر فتح ہو، لام پر کسرہ ہو، یہ پر سکون ہو، یہ علی کا نام ہے۔ اسی طرح اس آیت کا ایک شان نزول کے لحاظ سے ہے، ایک ربط کے لحاظ سے ہے۔ تو یہاں بھی حضرت شیخ علیہ السلام مولانا شبیر احمد عثمانی مرحوم یہی کہتے تھے کہ جو مسئلہ بیان ہو رہا تھا ایشہد ان لن نجمع عظامہ، کیا آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ اس کا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ زبران نے دنیا میں دکھا دیا کہ سورۃ انعام جیسی یا کوئی بڑی بڑی سورت کئی رکوع اکٹھے نازل ہو جائیں، جبرائیل ایک دفعہ پڑھ کے چلا جائے، انا علینا جمعہ و قرآن، ہمارے ذمہ ہے اس کے سینے، آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دینا۔ جو اللہ یہ جمع کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال میں حکم کی تعمیل کے لیے 2 چند لفظ کہہ دیے ہیں، اور آپ بھی اور میں بھی اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کچھ کہنے کی، تبلیغ کرنے کی، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ آپ صد مبارک کے لائق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر یہ خصوصی احسان کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس پرانی مرکز میں آپ کو پہنچایا، اور حضرت شیخ مدد العلی کی خدمت میں آپ نے 2 ماہ ٹھہر کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی
تفصیلات آپ نے معلوم کی. میں بھی اس دارالعلوم کے روحانی فرزندوں میں سے ایک فرزند اور خادم حضرت دامت برکاتہم کے ارشاد کی تکمیل کے لیے بیٹھ گیا ہوں. دنیا میں یہ قاعدہ ہے جتنا کوئی بڑا ہو ہر بڑے آدمی کے دشمن بھی اسی قدر بڑے اور ظاہر ہوا کرتے. حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ اکبر لہم کبریا وہ سب سے بڑا ہے اور اس کے دشمن بھی اسی قدر ہے. دنیا میں جس قدر داہری ہیں وما یہلکنا الا الدہر وہ سب خدا کے ہیں. دنیا میں جس قدر مشرک ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون وہ سب خدا کے ہیں. اسی طرح سارے قادر اور قادر اور یہ اس خدائے اکبر کا کلام ہے. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. یہ تمام اقوام عالم کے لیے بلاغ للناس ہدی للناس ذکر للعالمین لا عمل دستور اور نظام تمام اقوام عالم کے لیے. اور اس کی ٹکر اور اس کا تصادم پورے عالم کے ساتھ ہے اور پوری کفر شرک کی دنیا اور سارے کے سارے داہریے ملحد اور بے دین اس کتاب کے دشمن. دنیا میں قاعدہ یہ ہے جس کے دشمن کم ہو عقلاً وہ محفوظ رہنا چاہیے اور جس کے دشمن زائد ہوں اور اس کو ختم ہو جانا چاہیے. تورات اور انجیل کی افادیت محدود قسم کی افادیت ہے. اس کو صرف تورات کے متعلق آپ نے پڑھ لیا وجعلنا ھدی لبنی اسرائیل ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. پہلے انبیاء بھی اور انبیاء کی تعلیمات بھی مخصوص قوموں کے لیے اور محدود قسم کی افادیت تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر نبوت. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا ھذا بلاغ للناس. یہ قرآن پاک پوری دنیا کے لیے ہے. تو حالانکہ تورات انجیل کی دشمن کم ہے اور وہ جس کے دشمن کم ہے اب ان کا نام و نشان اصلی زبان میں نہیں ملتا. عبرانی یا سریانی زبان میں جن زبانوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل فرمایا تھا ان کی اصل زبانیں دنیا میں مفقود ہو چکی اور یہ کلام جس کے دشمن بہت ہے ایک زبر زیر کا فرق ہونے نہیں پایا. کاتبین نے اس کی رسم الخط کو محفوظ رکھا ہے. حفاظ نے اس کی عبارت کو محفوظ رکھا ہے اور قرات کرنے والے قراء حضرات نے اس کے لب و لہجہ کو محفوظ رکھا ہے. ترجمہ کنندگان نے اس کے ترجمے کو محفوظ رکھا ہے. مفسرین رحمہ اللہ نے اس کے معنی اور مطالب کو محفوظ رکھا ہے. خدا نے جماعتوں کی جماعتیں کھڑی کر دی. میں نے اپنی گناہگار آنکھوں کے ساتھ ایسے کم سن چھوٹے بچے دیکھے ہیں جو اپنی مادری زبان کو پوری طرح وہ ادا نہیں کر سکتے لیکن 9 ماہ میں اس دفتر عظیم کو انہوں نے یاد کیا. میرے ہم عمر ایک دوست ہیں سکول میں ٹیچر اور مدرس ہیں سارے دن سکول پڑھاتے رہے 5 ماہ میں محنت کی اور یہ قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس تک یاد کر دیا. یہ اس کی حفاظت کے سامان. اس گئے گزرے دور میں 1400 برس گزر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر میں جہاں تم کو پہنچا دیا ہے یہ قرآن حکیم کی خدمت کا بہت بڑا عظیم ادارہ ہے پوری ایشیا میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شیخ محترم کو دیر پا قائم رکھے اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ترقی بخشے. اور جو لوگ آپ یہاں سے استفادہ حاصل کر کے جا رہے شیخ محترم جو وصیت فرما رہے تھے اس کا حق ادا کرنا آپ یوں نہ سمجھیں کہ آپ اس وقت فارغ ہو رہے ہیں. جس طرح شیخ محترم کے مشائخ نے سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی ہوں حضرت مولانا حسین علی مرحوم ہوں ان اکابر اور اساتذہ سے اور مشائخ سے شیوخ سے استفادہ حاصل کیا اور اس امانت کو ہم تک پہنچا چکے. آپ اپنے فریضے سے سب دوش ہو چکے اور ہمارے کندھوں پہ یہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے. آپ حضرات کو یہ چاہیے کہ اپنے شیخ محترم کے اس بڑھاپے پہ رام کھاتے ہوئے جہاں میرے شیخ اور آپ کے شیخ محترم کا کتاب و سنت کی خدمت میں آپ کے پسینے کے قطرے گریں آپ حضرات کو چاہیے کہ آپ وہاں اپنا خون بہا دیں
اور اپنے خون کو قربان کر. بس میں اپنے شیخ محترم کی اس ارشاد کی تکمیل کرتے ہی انہی جملے پر اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. حاضرین کرام، دنیا میں مختلف اوقات میں مختلف زمانوں میں مختلف مذاہب پیدا ہوئے. کچھ مذاہب ایسے جو دنیا کے عقلاء نے اپنے طرف سے بنائے، مصنوعی قسم کے مذاہب، حکماء تھے، عقلاء تھے. بہرحال انہوں نے اپنی طرز کی آخرت اور اپنی طرز کی دنیا، اس کے قواعد ضوابط مہیا کیے، مدبر ہوئے، مذہب بنے. اور کثرت سے ایسے مذاہب دنیا میں ہوئے جو آسمان سے نازل، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم، ہر ملک میں پیغمبر بھیجا ہے اور اپنا قانون اس کو دیا ہے. قرآن کریم میں ہی آپ نے پڑھا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا اللہ نے بھیجا. یہ سلسلہ رہا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، آخری نبی اور آخری کتاب قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اور سلسلہ رسالت کا آپ کے بعد بند فرما دی. قیامت تک جتنی نسلیں آنے والی ہیں، جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں، ان سب کی نجات اسی صورت میں ہے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب یہ قرآن کریم، اس کی اطاعت کریں، اس کو مانیں. وہ امت، وہ قوم، وہ جماعت جو قرآن کریم کو سیکھے، پڑھے، پڑھائے، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی امت، یہ سب امتوں کی امام، پیشوا، راہنما. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم سب امتوں سے بہتر امت بنائے گئے. روز ازل میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو سب امتوں سے بہتر امت بنایا. لوگوں کے لیے تم کو ظاہر کیا گیا، اخرجت للناس، لوگوں کی ہدایت کی. اور امتیں گمراہ ہوں گی، تم ان کو ہدایت دو گے، رہنمائی کرو گے، سیدھے راستے پر چلاؤ گے. تو تمہارے پاس وہ کتاب ہوگی، وہ دین ہوگا جو کسی وقت میں اس نے منسوخ نہیں. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو سب راستوں سے بہت سیدھا اور بہت پختہ راستہ. اس کے عقائد، اس کے فروعات ایسے ہیں جو پکے منسوخ ہونے والے نہیں. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو لوگ اس کو مانتے ہیں اور پھر ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں، اعمال صالح کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، ان کو بشارت دیں، خوشخبری. ان کے لیے آخرت میں جنت ہے، دنیا میں ان کے لیے کامیابی ہے. تاریخ کو آپ دیکھیں گے تو دنیا کی کامیابی اسی قرآن کے ماننے کے ساتھ اور اسی پر ایمان لانے کے ساتھ معلومت تھی. جس وقت تک مسلمان
قرآن کو صحیح معنی میں مانتے تھے اس وقت تک مسلمان دنیا میں بہت بڑے کامیاب تھے، کوئی طاقت ان کے مقابلے میں نہیں تھی۔ آج بات یہ ہے کہ قرآن مساجد میں تدریس کے حلقوں میں رہ گیا اور اس کو اس طرح نہ مانا گیا جیسے ماننا چاہیے تھا، اس لیے مسلمانوں پر ذلت کی۔ بہرحال اس قرآن کی ہدایت اور رہنمائی اس راستہ کی طرف جو کہ اقوام سب راستوں سے پختہ اور یہ سیدھا، اور اس کو ماننے والے اور اس کے مطابق عمل کرنے والوں کو بشارت ہے جنت کی۔ ماننے والے اور جو اس کو نہیں مانیں گے، اس کے مطابق ان کے اعمال نہیں ہوں گے، ان کے لیے دوزخ۔ جس کام کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دی ہے یہ بہت بڑا تھا، مگر اس میں کئی شرطیں، کئی باتیں، کئی چیزیں علم سمجھنا، پھر سمجھ کے بعد میں اس کی اشاعت کر۔ پھر یہ ہے کہ صرف دین کے دنیا کے لیے قصہ نہ ہو، اس لیے کہ جو علم دین کے لیے نہیں ہوگا دنیا کے لیے ہوگا اس میں وہ اثر نہیں، وہ ایک کاروبار ہی ہوگا جو کہ عام لوگ کاروبار کرتے ہیں۔ حضرت مولانا روم صاحب کی ایک بات یاد ہے، یہ فرماتے ہیں طلباء کا علماء کا بڑا مقام، اس لیے کہ یہ رسالت کی امانت کے امین ہے، دین کے امین ہے، مگر اس میں ایک شرط، عالماں حسن امین دین حق۔ علماء کا مقام، متعلمین کا مقام، عالماں حسن امین دین حق، پیغمبر کے نائب ہوئے، با امیاں گرن باشن ہم سبق، دین حق کے امین ہے، بہت بڑا مقام ہے، مگر یہ کہ دنیا داری نہ ہو، اس علم کو پیشہ دنیا کمانے کا نہ بنا لے، للہیت عالم حسن امین دین حق، با امینا گرن باشن ہم سبق۔ فرماتے ہیں خالتوں پس لشوش دی شمع، اگر دنیا داروں کے ساتھ مخالطت ہو گئی پس لشوش دی شمن، پھر امین نہیں رہتے، چور بن جاتے، لش کی جمع، فخ ضرور بہتے شاذت۔ بہرحال مقصد یہ تھا کہ دین کے لیے، اللہ کے لیے یہ دین پڑھنا پڑھانا، اس پر عمل کرنا، آگے اس کی اشاعت کرنا بہت بڑا کام، اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے متعلق فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، یہ معاملہ جو تھا اقامت الصلاۃ عمل ہے، یتلون کتاب اللہ یہ علم ہے، وانفقوا یہ خود ہی ہوتا، اس میں فرمایا یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی سوداگری کی امید رکھے جو کبھی ہلاک ہونے گا۔ بہرحال مبارک بات ہے، اللہ تعالیٰ نیات کو درست فرمائے اور دین حق کی تعلیم نصرت تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا دارانہ جذبات سے ملوث نہ فرمائے، دین ہو ہمارے اندر کہ بڑی چیز ہے، بڑا کام ہے۔ خدا من تعالیٰ ان علماء کی عمریں بھی دراز فرمائے جو اس دین کو، اللہ کی کتاب کو پڑھاتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، بڑی دقت سے یہ کام ہوتا ہے، نرم ہے گرم ہے جیسا بھی خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، انتظام کرنا پڑتا ہے۔ ان نقشوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میرا آواز کی درست نہیں ہوتی، رمضان میں کمزوری بھی ہوتی ہے، مگر عمل کو پورا کرنے کے لیے، حکم کو پورا کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔